بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 153 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ مومنون کی منتخب کردہ آیات 42 سے لے کر 44 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ پچھلی آیات میں بیان فرمایا گیا کہ نوح علیہ السلام کی کافر قوم کی غرقابی کے بعد روئے زمین پر دوسری قومیں پیدا فرمائی گئیں۔ جب ان کے پاس اللہ کے رسول مبعوث ہوئے تو اکثر کفار نے انہیں جھٹلا دیا اور ان کی تعلیم کے مطابق اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تب انبیاء علیہم السلام کی بددعا سے ان کو بھی عذاب سے تباہ کر دیا گیا۔ اب ان آیات میں اس دوسری تباہی کے بعد تیسرے دور کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ایک ایک رسول بھیجنے کا ذکر کیا گیا، اب ان آیات میں مختلف ادوار کی مختلف اقوام یا مختلف علاقوں کی مختلف قوموں میں سلسلہ وار بہت سے انبیاء اور رسول بھیجنے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ ہر قوم میں ہی بڑے سرداروں اور ان کے غریب ماتحتوں نے کفر ہی کیا اور ان پر آسمانی عذاب آتے ہی رہے جن سے انہیں تباہ کر دیا گیا۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم انشأنا من بعدهم، پھر ان کے بعد دوسری قوموں کو ہم نے پیدا کیا، ما تسبق من امت اجلها بان تموت قبلہ، اور کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے نہ تو آگے بڑھ سکتی ہے وما یستأخرون، اور نہ اپنے وقت مقررہ سے پیچھے رہ سکتی ہے، یعنی انہیں ان کے وقت مقررہ سے قبل موت نہیں آ سکتی اور نہ ہی اس سے بعد میں موت آئے گی، یعنی ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اسی وقت پہ انہوں نے جانا ہے، بھی این طور کے اپنے وقت مقررہ سے پہلے مر جائیں یا اس سے مؤخر ہو جائیں۔ یستأخرون کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یستأخرون کو معنی کی رعایت کی وجہ سے مذکر لائے ہیں مؤنث لانے کے بعد۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، اور پھر ہم نے پے در پے یکے بعد دیگرے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ تترا کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ تنوین کے ساتھ بھی ہے اور بغیر تنوین کے بھی ہے، یعنی ایک کے بعد دوسرا، ہر دو کے درمیان طویل زمانہ تھا۔ کلما جاء امتن، جب کبھی بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اپنے رسول کی کذبوہ، تکذیب کر دی، اسے جٹلا دیا،
اس کی بات کو نہیں مانا۔ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، تو ہم نے ہلاک کرنے میں ان سب کو ایک کے پیچھے ایک کو لگا دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے ان کو داستان بنا دیا۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، دوری ہو، ہلاکت ہو، مار ہو رب تعالیٰ کی اس قوم کے لیے لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے۔ جاء امتن کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر حمزہ کو پڑھنے کی جو حمزتین آئے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت بتحقیق الحمزتین، دونوں حمزوں کو محقق پڑھیں، اور دوسری صورت پہلے حمزہ کو محقق اور دوسرے کو مسہل پڑھیں، یعنی حمزہ اور واو کے درمیان پڑھیں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے تیسری قوم کا ذکر کر رہے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، زمانے گزرتے رہے، انبیاء آتے رہے، نور پھیلاتے رہے، ذکر رحمانی فکر ایمانی سے زمین کی پیاس بجھاتے رہے۔ پھر انہی زمانوں میں ہم نے ان پچھلی ہلاک شدہ قوموں کے بعد دیگر بہت سی قوموں کو ہر قسم کی دنیاوی نعمتیں، راحتیں، عزتیں، قوتیں، لذتیں، صحتیں عطا فرما کر اسی زمین پر ملکیت تمکن دے کر پروان چڑھایا، جن میں قوم لوط، قوم داود، قوم شعیب اپنی اپنی خاص خصلت صلاحیت لے کر ابھری اور مشہور ہوئیں۔ تب حسب سابق قوم کے کچھ افراد کو ایمان کی روشنی ملی اور کچھ افراد عمراء عوام ظلمت کفر شرک میں ہی پھنسے رہے، اور ان پر بھی بددعائے نبوی سے ہلاکت عذاب دنیاوی آیا اور عبرت تاریخی ان کو بنا دیا گیا۔ تقدیر مبرم کے یہ وہ فیصلے ہیں کہ ما تسبق من امت اجلہا وما یستأخرون، کوئی قوم یا کوئی فرد اپنی دعا، التجا یا زور بازو یا قوت یا دولت یا طاقت و سلطنت بادشاہت کے ذریعے کسی بھی امت اور جماعت میں سے ہو، نہ اپنی مدت عمر، مقام موت، وقت انجام کو ایک ذرہ اور ایک ساعت برابر بھی آگے اور پیچھے نہیں کر سکتا، نہ کسی کی موت و حیات، فنا و بقا کو آگے پیچھے کر سکیں، نہ گھٹا سکیں نہ بڑھا سکیں۔ موت و حیات تو بڑی چیز ہے، بندہ تو اتنا مجبور اور بے بس ہے کہ اپنی نیند پر بھی قابو نہیں پا سکتا، اسے بھی گھٹا اور بڑھا نہیں سکتا۔ انسان کا زور تو اپنی نیند کے اوپر نہیں چلتا، تو یہ اجل کے اوپر اس کا زور کیسے چلے گا؟ تو گویا ہم نے مختلف قوموں کو اس دار فانی کے اندر بھیجا ہے، اور کسی میں اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے مقررہ وقت سے آگے اور پیچھے ہٹ سکیں۔ یستأخرون کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ یستأخرون میں ضمیر کو مذکر لایا گیا ہے، حالانکہ آجالہا کے اندر ضمیر مؤنث لائے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہا ضمیر امتن کی طرف راجع ہے، اور امت سے مراد قوم ہے، اور جو کہ مذکر ہے، اسی وجہ سے یستأخرون کی ضمیر کو مذکر لائے ہیں، معنی کی رعایت کرتے ہوئے۔ سابقہ اقوام جن کو رب تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، ان کے اوپر عذاب آیا، ان کا مختصر سا تذکرہ کر دیتے ہیں۔ قوم نوح تھی، ان میں قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، قوم سدوم تھی، اصحاب ایکا تھے، قوم قبطی فرعونی تھی، اصحاب ایلا تھے، قوم طالوت تھی، اور قوم مائدہ بنی اسرائیل تھی۔ قوم نوح کی تعداد 9 قبیلے 12,000 تھی۔ ان کے نبی کا نام نوح تھا، زمانہ تبلیغ 950 سال تھا، علاقہ قوم کرک، کوفہ، دمشق تھا، عذاب ہلاکت کی نوعیت سیلابی طوفان تھا۔ قوم عاد کی تعداد 25,000 تھی، ان کے نبی کا نام ہود علیہ السلام تھا، زمانہ تبلیغ 100 سال تھا، علاقہ قوم یمن تھا، عذاب ہلاکت کی نوعیت ہوا کی آندھی تھی۔
قوم سمود کی تعداد 8000 تھی، ان کے نبی کا نام صالح تھا، زمانہ تبلیغ 100 سال تھا، علاقہ قوم یمن تھا اور پہاڑی علاقہ تھا۔ نوعیت عذاب 5 طرح سے تھی: یرکان، شدید بخار، مزید بخار، سیاہ رنگت، زمینی چیخ اور چیخ سے زلزلہ شدید۔ قوم سیدوم کی تعداد 4 لاکھ تھی، ان کے نبی کا نام لوط تھا، زمانہ تبلیغ 80 سال تھا، علاقہ قوم سیدوم یہ فلسطین کے قریب ہے، اور عذاب ہلاکت سنگباری اور رجم تھا۔ اصحاب ایکا کی تعداد 10,000 تھی، نبی کا نام شعیب علیہ السلام تھا، زمانہ تبلیغ 70 سال تھی، علاقہ قوم مدین تھا۔ عذاب ہلاکت کی نوعیت: ایک دن میں 3 عذاب، آسمانی چیخ اور زمینی شدید زلزلہ اور یوم الذلہ۔ قوم قبطی، اس قوم کی تعداد 12,000 تھی، نبی کا نام موسیٰ و ہارون تھا، زمانہ تبلیغ 40 سال تھا، علاقہ قوم مصر تھا اور عذاب ہلاکت غرقابی نیل تھی۔ قوم ایلا، اس کی تعداد 10,000 تھی، نبی کا نام داود تھا، زمانہ تبلیغ 40 سال تھا اور علاقہ قوم شام تھا، ہلاکت کی نوعیت بندر بنا دیا گیا تھا۔ قوم طالوت بادشاہ اور یہ ہارون کی نسل تھی، اس قوم کی تعداد 80,000 تھی، 313 مومن رہے تھے، باقی مرتد ہو گئے تھے، یہ سب بنی اسرائیلی مومن تھے۔ جالوت کافر کے ڈر سے مرتد ہو گئے تھے، نبی کا نام شمائل تھا، علاقہ قوم تئی تھا۔ عذاب کی نوعیت: بیماری اور پیاس کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے۔ قوم مائدہ بنی اسرائیل، قوم کی تعداد 1100 افراد تھی، نبی کا نام عیسیٰ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے غیبی آسمانی کھانوں کا دسترخوان مانگا، جب مل گیا تو تکذیب کر کے نافرمان ہو گئے اور ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو پے در پے، ایک ایک کر کے ہر قوم کے اندر، ہر اس دراز مدت و مہلت کے بعد جب کرنے منشور میں کفر و طغیان کثرت ظلم شیطان کے ساتھ نمودار ہو گیا۔ اس مدت کے فاصلے میں 3 قول ہیں، بعض نے لکھا ہے کہ ایک قرن اسی سال کا ہوتا ہے، بعض نے 100 سال بتایا ہے اور بعض علماء نے اس سے بھی زیادہ بتایا ہے۔ خیال رہے کہ راویان احادیث مبارکہ کے 3 زمانے ہیں، پہلا کرنے صحابہ، دوسرا کرنے تابعین اور تیسرا کرنے تبع تابعین۔ احادیث نبویہ کی 40 اقسام ہیں، جن میں سے متواتر اس حدیث کے متن مقدس کو کہتے ہیں جس کے راوی ان تینوں قرنوں زمانوں میں متعدد متفرق سندوں کے ساتھ کثیر تعداد میں موجود ہوں۔ یہاں لفظ تترا کو ذکر کیا گیا ہے اور موجودہ اقوام عرب و عجم کو سنایا جا رہا ہے کہ اے لوگو، گوش عبرت، ہوش عجلت، عقل فطرت سے سنو کہ ہم نے کمال محبت، جمال شفقت اور اظہار نصرت کے لیے خیر کو اٹھانے، شر کو دبانے، کفر کو مٹانے، ظلم کو ڈھانے اور باطل کو بھگانے، حق کو جمانے، اندھیرے کو بجھانے، ایمان کو بقا دینے کے لیے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا، لیکن قوموں کی نادان بد عقل بد نصیبی دیکھو، کلما جاء امت رسولها، جب بھی جس قوم میں بھی جو بھی رسول مکرم مبعوث ہوئے، اس رسول مکرم نے اس قوم کی انتہائی شفقت و محبت، دیانت و صداقت سے تبلیغ شریعت، تعلیم انسانیت، تربیت ایمانیات سکھانا، بتانا، سمجھانا شروع کیا، تو قوم کی اکثریت نے اپنے کفر، فسق، ظلم اور غرور و گھمنڈ کی وجہ سے اپنے ہی رسول کو جٹلا دیا۔ فَأَتْبَعْنَا بَعْدَهُمْ بَعْدًا فِي الْهَلَاكِ، بس پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے حسب سابق دستور قدرت کے مطابق انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں اور کلمات بددعا کو قبول فرماتے ہوئے زمین کو فساد سے بچانے کے لیے، کفر کو مٹانے کے لیے، ہم نے تقدیر مبرمہ کے مطابق آگے پیچھے مہلت مقررہ کے تقدم و تأخر سے بعد والی قوموں کو پہلے والی قوموں کے مطابق ہلاکت فنا میں گرا دیا اور آگے پیچھے موت دے کر
وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا، ہم نے قصے کہانیاں بنا دیا۔ یہاں پہ فَأَتْبَعْنَا میں اتباع اور آگے پیچھے سے مراد زمانی آگے پیچھے ہونا ہے، نہ کہ مکانی اور مقامی اتباع۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، پس دوری اور ہلاکت ہو گئی ہر اس گندی خبیث نقصان دہ قوم کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی زمین پر رہ کر اس کی نعمتوں کو کھا کر اسی کا کفر اور اسی کا شرک کرتے تھے، نہ اس کا قانون مانا، نہ اس کے احکامات کے اوپر عمل کیا، نہ ہی اس کے دین حق پر ایمان لائے، بلکہ اس کی زمین کو کفر و شرک سے گندا کرتے رہے۔ آئیے طلبہ کرام، مفسرین کرام ان آیات مقدسہ میں کچھ اقوال کرتے ہیں۔ تترا کی قراءت میں 4 قول ہیں، اکثر کی قراءت میں تترا ہے اور یہی مشہور و مکتوب ہے، اور بعض نے اسے تترن پڑھا ہے اور بعض نے اسے تتری پڑھا ہے اور بعض نے اسے تترا پڑھا ہے، اور یہ قراءت بنی کنانہ کی ہے۔ جاء کے معنی میں 2 قول ہیں، اکثر نے فرمایا کہ جاء کا معنی ہے تبلیغ فرمائی رسول اللہ نے امت میں، اور یہی قول درست ہے کیونکہ ساتھ ہی کذبو ہے کہ امت نے جھٹلا دیا، اور بعض کے نزدیک جاء کا معنی ہے تشریف لائے امت میں اس کے رسول، مگر یہ قول غلط ہے۔ احادیث کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، اس کے معنی میں 2 قول ہیں۔ احادیث جمع ہے احدوثہ کی بمعنی حادثہ اور ہلاکت، اور بعض نے کہا احادیث جمع ہے حدیث کی بمعنی باتیں، قصے اور کہانیاں۔ دونوں قول درست ہیں۔ لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ کے معنی میں 3 قول ہیں، بعض نے کہا اس کا معنی لعنت و ہلاکت ہے اس قوم کے لیے جو نبی پر ایمان نہیں لاتے، اور بعض نے کہا اس کا معنی لعنت و ہلاکت ہے اس قوم کے لیے جو تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان نہیں لاتے، اور بعض نے کہا لعنت و ملامت ہے اس قوم کے لیے جو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے، اور یہ تینوں ہی قول درست ہیں۔